السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو بھارت دیش کے حالات ہے، اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے علامہ اقبال کا ایک بہترین شعر ہے جو کہ اس ناکارہ حکومتوں کے اوپر، جتنے چیف منسٹر بی جے پی کے ہندوستان کے اندر ہے، جتنے منسٹرز ہیں سینٹرل میں، اور یہ نیشنل گورنمنٹ جو ہماری ہے، اس کے اوپر ایک شعر میں مودی جی اور امت شاہ جی اور یہ سارے چیف منسٹروں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ کرسی ہے یہ تمہارا جنازہ تو نہیں، کرسی ہے یہ تمہارا جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لڑکی کی گلپوشی کریں، اس سے جا کر ملیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، ساتھ ساتھ اس لڑکی کے اندر وہ جذبہ جو ہے اپنی اولاد کے اندر، اپنی بیٹیوں میں اور اپنی اولاد میں وہ جذبے کو پیدا کریں، اس لڑکی کی ہمت افزائی کریں، تحفے طوائف سارے چیزیں اس کی نظر کریں، جتنا کریں گے اتنا کم ہے، لیکن اس کو شیرنی کا لقب بھی دیں، اس کو جو آپ لقب دینا چاہتے ہیں، دین کی شیرنی بولیں، اسلام کی شیرنی بولیں، مسلمانوں کی شیرنی بولیں، جتنے چیزیں اس کے لیے سارے کم ہیں۔ ویسے حالات میں اگر کوئی نوجوان لڑکا بھی ہوتا تو ایک منٹ کے لیے ہچکچاہٹ آتی تھی، ایک منٹ کے لیے گھبراتا تھا ہوں گا، بعد میں جو کرنا ہے کر سکتا تھا ہوں، لیکن الحمدللہ رب العالمین میں مسکان کے والدین کو مبارکباد دوں گا، اور مسکان کو مبارکباد دوں گا کہ تو نے میری بہن مسلمانوں کے سر کو اونچا کر دیا، تو نے میری بیٹی ہندوستان کے بلکہ نہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کا سر اونچا کر دیا۔ جو آج ایک چیز پہ آپ لوگوں کی ذہنشین چاہوں گا کہ جو آج سعودی عرب ہے یا دبئی ہے یا عراق ہے یا ایران ہے یا جتنے ہمارے پڑوس کے ممالک ہے یا دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہے، ان کا گریبان ہر وہ مسلمان آج جو پریشان ہے دنیا میں، ان کا گریبان پکڑے گا، خاص طور سے حیدرآباد کا مسلمان، تلنگانہ کا مسلمان اور ہندوستان کا مسلمان، ان کا گریبان حشر کے میدان میں پکڑ کے پوچھے گا کہ تم نے ہمارے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی۔ آج یہ جتنے مسلم حکمران ہیں سارے ہندوستان کے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ ہو، بھارت کے ساتھ جو ہے نا تجارت میں ان کو مضبوط کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے انٹرنل ایشوز میں بات کریں، لیکن یہ معاملہ حجاب کا معاملہ دین کا معاملہ تھا، اس میں بات کرنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے تم کو حشر میں جواب دینا پڑے گا اللہ پاک کے سامنے۔ جتنی حکومتیں ہیں دنیا میں، جتنے مسلمان ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جہاں پر بھی مسلمانوں پہ دنیا میں، سیریا میں ہو، لیبیا میں ہو یا عراق میں ہو یا فلسطین میں ہو، جہاں پر بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوا، ہم نے مسلمانوں کو، حیدرآباد کے مسلمانوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھ کر تمہارے لیے آواز اٹھائی، ہم نے اپنی آواز بلند کی۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس جواب دیں گے، اور ہندوستان کا مسلمان توکل تو اللہ پر رہنے والا ہے، توکل تو اللہ پر ہے اور توکل تو اللہ پہ رہے گا۔ اور یہ جتنے بول رہے ہیں، جتنے سیاسی جماعتوں کے جو گوشہ محل کا ایک کالا سر کا لینڈو جو بول رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا تو نام بھی میں لینا نہیں چاہوں گا، وہ جو بول رہا ہے کہ برقع پہننا ہے تو تم ہندوستان چھوڑ دو، بھارت چھوڑ دو، ارے ہم نہیں چھوڑنے والے۔ ہمارے آباء و اجداد یہاں پہ تدفین فرما ہے، یہاں پہ آرام فرما ہے، اور ہم بھی یہیں پہ، شاید تمہاری تلوار سے یا تمہاری گولی سے ہم یہیں پہ سوئیں گے، یا ہم ہماری نیچرل جیسی ہماری اللہ تعالیٰ ہم کو موت لکھا ہے ویسی ہم شہادت پئیں گے، یا ہم سکون سے یہاں پہ یہاں کی زمین میں، یہاں کی مٹی میں ہم دفن ہونے والے۔ اگر تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ہندو راشٹر کے نام پہ، ہندو وادے کے نام پہ، رام سینا کے نام پہ، شیو سینا کے نام پہ، RSS کے نام پہ اگر تم فرقہ پرستی پھیلانا چاہتے ہو، ایک ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہو، تو تم نیپال چلے جاؤ۔ ہم کہیں نہیں جانے والے ہیں ہندوستان چھوڑ کے، اور نہ ہم جانے والے ہیں بالکل۔ تم کو جانا ہے، تم نے اس سے پہلے جیسے ہمارا اتنا بڑا ملک تھا، تم نے جو غلطیاں کی، تم نے بنگلہ دیش الگ کیا، تم نے پاکستان الگ کیا، تم خود بھی الگ ہو جاؤ، ہم کو بھی الگ کرو۔ اگر تم کو اب میں یہ بات بول رہا ہوں، یہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں کو بولا جاتا ہے کہ تم بھارت چھوڑ دو، مسلمان پاکستان چلے جاؤ، تم برقع نہیں پہنو، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں، مسلمان بچیوں کے ساتھ فلرٹ کرو، ان کے ساتھ شادیاں کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، تمہارے اوپر کوئی کیس نہیں۔ میر احمد علی یہ بات بولا نا، اب اس کے اوپر جا کے کیس رجسٹرڈ کرا دو، اوکے؟
ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں، نہ کہ ہم کو کوئی ملک کی، نہ کوئی مسلم حکمران کی ضرورت ہے. توکلت علی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر تمہاری تلوار سے ہماری موت لکھا ہے تو مر جائیں گے، یا ہماری تلوار سے تمہاری موت لکھا ہے تو تم مر جاؤ گے. ہمارا ایمان یہی ہے. لیکن روز آخر میں سارے جتنے مسلم حکمران ہیں دنیا میں، پوروں کو اللہ کے پاس ہندوستان کا مسلمان گریبان پکڑ کے پوچھے گا کہ تم نے ان کی معیشت مضبوط کی، انہوں نے ہم پر ظلم کیا، تم نے ان سے کاروباری تعلقات بڑھائے، تم نے ان سے فلانے پروڈکٹ خریدے اور انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، تم نے ہمارے اوپر ظلم کرنے کے لیے ان کو مضبوط بنایا. یہ سارے جواب تم کو اللہ کے پاس دینا پڑے گا. یہ سارے جواب تم کو دینا پڑے گا اللہ کے پاس. الحمدللہ رب العالمین. ہندوستان کا مسلمان نعرہ ایک ہی، چین و عرب ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، انشاءاللہ تعالی سارا جہاں ہمارا. ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود فیس کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن تم کو جتنے مسلم حکمران ہیں، میں ساری کنٹریوں کے نام تو نہیں لے سک رہا ہوں، لیکن سعودی عرب ہے، دبئی ہے، عراق ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، یہ ایران ہے، جتنے حکمران ہیں تم کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. ہندوستان کا مسلمان تمہارا گریبان پکڑ لے گا اب روش محشر میں انشاءاللہ تعالی. اور ہم یہ جذبہ لے کے اپنے اندر گھومتے ہیں، یہ جذبہ ہمارے دلوں میں ہے. ہندوستان کا مسلمان توکلت علی اللہ ہے. ہم جہاد کریں گے مظلوموں کے حق کے لیے، اور اظہار جام شہادت بھی کے تاریخ بنا دی جائے گی کہ ہمارے خون کے قطرے مظلوموں کے کام آئیں گے. یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے، یہ ہمارا روز آخر، ہمارے آخری دن تک ہمارا یہی فیصلہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.